حدیث نمبر ہے 754۔ سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جب جہاد کیا، غزوہ تبوک کی ہم تفصیل سے پہلے بات پڑھ چکے ہیں واقعہ قرآن پاک میں سورہ توبہ کی تفسیر میں، تو یہاں پہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب آپ مقام میں وادی قرا میں پہنچے تو ایک عورت اپنے باغ میں ہے، آپ نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا اندازہ لگاؤ اس کے باغ میں کس قدر کھجوریں ہیں، یعنی کتنی فصل نکل سکتی ہے اس کے جو باغ ہے اس میں سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ 10 وسق کا اندازہ کیا، یعنی 10 وسق نکل، جس کو ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں 10 من نکل جائے گی، اتنی فصل ہو جائے گی، تو وسق زیادہ ہوتے ہیں ویسے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خیال رکھو اس میں سے کس قدر کھجوریں نکلتی ہیں۔ پھر ہم جب تبوک میں پہنچے تو آپ نے فرمایا آج رات سخت آندھی چلے گی، لہٰذا کوئی شخص کھڑا نہ ہو اور جس کے ہمراہ اونٹ ہو وہ اسے باندھ دے۔ چنانچہ ہم لوگوں نے اونٹوں کو باندھ دیا، سخت آندھی چلی، ایک شخص اتفاق سے کھڑا ہو گیا، اس کو آندھی نے مقام تئی نامی پہاڑ پر پھینک دیا، یعنی اتنی دور اڑا کے لے گئی۔ اور اسی جنگ میں ایلا کے بادشاہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سفید خچر بھیجا تھا، آپ کے اوڑھنے کے لیے ایک چادر بھی، آپ نے اس کو وہاں کے ملک پر برقرار رکھا۔ ایلا کا بادشاہ جو تھا مسلمان ہو گیا، اس نے تحفتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خچر اور ایک چادر عنایت کی بھیجی تھی، تو آپ نے اس کو وہیں کا بادشاہ ہی مقرر رکھا، ٹھیک ہے، وہ وہیں پہ بادشاہ رہا، یا پھر ہو سکتا ہے اس پہ صلح ہو گئی تھی تو وہ وہیں بادشاہ اس کو مقرر رکھا، اس کی جگہ پہ کسی اور کو مقرر نہیں فرمایا۔ تو فرماتے ہیں پھر جب ہم واپس لوٹے وادی قرا میں پہنچے تو آپ نے اس عورت سے دریافت فرمایا تمہارے باغ میں کس قدر کھجور پیدا ہوئی؟ اس نے عرض کیا 10 وسق۔ آپ نے یہی اندازہ فرمایا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مدینہ جلد پہنچنا چاہتا ہوں، لہٰذا تم میں سے جو شخص بعجلت میرے ہمراہ چل سکے وہ جلدی کرے، یعنی مجھے جلدی ہے، میں جا رہا ہوں کہ جلدی مدینے پہنچوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تقریباً 20 دن ٹھہرے رہے تھے، پھر جانے میں بھی وقت لگا، واپسی میں بھی وقت لگا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہو رہا تھا کہ میں جلدی سے مدینہ پاک پہنچ جاؤں۔ آپ بھی کہیں گئے ہوئے ہوں اور زیادہ دن ٹھہرنا پڑ جائے تو اپنے گھر کی یاد، اپنی بستی کی یاد آنے لگتی ہے اور بندے کو دل کرتا ہے کہ اب جلدی سے وہاں پہ لوٹ جاؤں۔ تو پھر یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلتے ہوئے آ رہے جلدی سے، اور پھر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ دکھائی دیا آپ نے فرمایا یہ تابہ ہے۔ تابہ اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو پاک کر دے، اس سے کہا جاتا ہے بھٹی کی وانت، یعنی جو لوہے کو میل کچیل سے پاک کر دیتی ہے۔ مدینہ پاک بھی ایسی چیز ہے جو بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، وہاں کا ماحول، وہاں کے یعنی دین اسلام کا قبول کرنا اور وہاں پہ عمل کے ساتھ زندگی گزارنا، اور پھر انسان جب وہاں عقیدت سے جاتا ہے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس نسبت سے فرمایا گیا کہ یہ تابہ ہے۔ پھر جب آپ نے احد کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ پہاڑ بھی میرے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا نا کھجور کا تنا تھا جو میرے نبی سے محبت کرتا تھا، اور یہاں پہ آپ نے فرمایا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ احد پہاڑ کو دیکھ کے آپ نے فرمایا، پھر فرمایا کیا تم لوگوں کو انصار کے گھروں میں سے اچھے گھروں کی خبر دوں؟ یعنی انصار میں جو اچھے لوگ ہیں وہ کون سے ہیں؟ ہم صحابہ نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا بنی نجار کے گھر، پھر فرمایا بنی عبد الاشحل کے گھر، پھر فرمایا بنی سعدہ کے گھر، پھر فرمایا بنی حارث بن خزرج کے گھر، اور پھر فرمایا یہ بہت اچھے ہیں، یعنی آپ نے فرمایا، پھر آپ نے فرمایا انصار کے سب گھروں میں اچھائی ہے، یعنی سارے انصار ہی اچھے ہیں لیکن ان میں سے یہ والے زیادہ اچھے ہیں۔ تو اس پوری حدیث سے ہمیں یہ مل رہا ہے کہ کھجوروں کے اترنے سے پہلے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں سے کتنی کھجوریں یا کتنی فصل ہوگی اور اس میں پھر کتنا عشر وصول کیا جائے گا۔ یہ یعنی پوری اس حدیث کو یہاں لانے کا اصل مقصد اس باب میں یہی ہے، کیونکہ ہمارا عشر کا باب، صدقے کا باب چل رہا ہے، تو اس کا لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو اندازہ فرمایا تھا بالکل درست وہی تھا۔ تو حدیث نمبر 755 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جس چیز کو آسمان کا پانی یعنی بارش سینچے اور چشمے سینچے یا خود بخود پیدا ہو اس میں عشر 10واں حصہ واجب ہوتا ہے، اور جو چیز کنویں کے پانی سے سینچی جائے اس سے نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ زیادہ تر کنویں یعنی کہ ٹیوب ویل کے پانی کو استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ہماری فصلوں سے 20واں حصہ ہی نکلتا ہے، لیکن وہ لوگ جن کی فصلوں کو ٹیوب ویل وغیرہ کا پانی نہیں دیا جاتا، یعنی کنویں کا پانی نہیں دینا پڑتا بلکہ بارش کے پانی سے ہی ہو جائے، ان میں سے 10واں حصہ عشر واجب ہوتا ہے، یعنی ہر 20 من میں سے 1 من
ہم نکالتے ہیں، اور جن کے بارانی پانی سے، بارش کے پانی سے جو فصلیں سیراب ہوتی ہیں ان میں سے ہر 20 من میں سے 1 من نکالنا ہوگا عشر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر ہے 756، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں کٹتے ہی آنے لگتی ہیں، کبھی یہ شخص کھجوریں لے کے آ رہا ہے، کبھی وہ لے کے آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب ایک موسم چل رہا ہوتا ہے کسی بھی فصل کا، جو کاٹ رہا ہے وہ اپنے اپنے صدقہ عشر نکال رہا ہے، مسجد میں بھجوا رہا ہے کہ آپ اس کو تقسیم فرما دیں، یہ عشر ہے، یعنی اپنے عشر کا۔ یہاں تک کہ کھجوروں کے انبار آپ کے سامنے لگ جاتے تھے۔ ایک دن حسن اور حسین ان کھجوروں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گندم کا ڈھیر آپ کے گھر میں لگا ہوا یا کسی بھی فصل کا، تو بچے اس سے کھیلنے لگتے ہیں۔ تو وہاں حسن حسین بھی اس وقت بچے تھے، چھوٹی عمر میں تھے، تو یہ بھی آ کر ان کھجوروں سے کھیلنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے کسی ایک نے کھجور لے کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑی اور فوراً وہ کھجور ان کے منہ سے نکال لی اور فرمایا، کیا تم نہیں جانتے آل محمد صدقہ نہیں کھاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے کیا مراد ہے؟ تو آل رسول سے کیا مراد ہے؟ آل رسول سے مراد، آل کہتے ہیں، اس کے 2-3 معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آل ماننے والوں کو بھی کہتے ہیں، آل اولاد کو، نسل کو بھی کہتے ہیں، آل جو ہے خاندان کے لوگوں کو بھی کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ تینوں طرح استعمال ہوا ہے۔ آپ کی آل میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو متقی ہیں، آپ کی امت کے نیک لوگ، وہ بھی شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے مراد آپ کے گھر والے بھی ہیں، آپ کے خاندان والے بھی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن یہ لفظ خاص کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ان افراد کے لیے جن پر صدقہ حرام ہے، ان کے لیے صدقہ حرام ہے۔ ان میں آتے ہیں آل رسول میں جو شامل ہیں وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، حضرت عباس، عقیل، جعفر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان پہ بھی صدقہ حرام ہے، ان کی آل پر بھی۔ اور اسی طرح یعنی آپ کی آل سے حضرت فاطمہ تو زہرا، حضرت علی کی اولاد ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہی آل ہیں، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، ان پہ صدقہ حرام ہے۔ حضرت علی ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت جعفر ہیں، حضرت عقیل ہیں، ان پہ صدقہ حرام ہے، ان کی آل پہ بھی حرام ہے۔ تو اس لیے یہ سب آل رسول کہلاتے ہیں، یعنی آل رسول کا لفظ مختص کر دیا گیا آپ کی آل سے کہ ان افراد سے جن پہ صدقہ حرام ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ آل رسول جو ہیں وہ صدقہ نہیں کھاتے، ان کو صدقہ اور زکوٰۃ نہیں لگتا، نہ دیا جا سکتا ہے۔ ان کو ہدیۃً ویسے آپ یعنی کوئی تحفہ کے طور پہ دے سکتے ہیں، صدقے کی نیت سے یا زکوٰۃ کا مال یا عشر کا مال ان کو نہیں دیا جاتا۔